علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت عطا فرمائے، اور دین اسلام کا جو کچھ بھی ہم علم سیکھتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین کے ضروری احکامات وہ سیکھنے والا بھی بنائے، سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے۔ تین طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا کہ جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ خوش نصیب ہوگا جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مبارک اعمال ہیں کہ جن کی بنا پر اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ انہیں عطا فرمائے گا۔ دیگر اور روایات بھی ہیں کہ عرش الہی کا سایہ کن لوگوں کو نصیب ہوگا، اور اس روایت میں یہ تین افراد کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ دیگر روایات جس میں صدقہ کرنے کے حوالے سے بھی ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہہ جانا، یہ عمل کو بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بروز محشر اپنے عرش کا اللہ سایہ عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آج شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا عطاری، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ اس پروگرام میں براہ راست آپ شامل ہو سکتے ہیں، جی ہاں، کالز آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کی کالز کو ہم شامل کریں گے، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آج کے اس پروگرام میں جو براہ راست ہمیں یہ سوالات موصول ہوں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ہم شامل کریں، پروگرام کا حصہ بنائیں، اور اس کے جوابات بھی انشاءاللہ آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی، تو بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف۔ میرا یہ سوال ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، نکاح کے لیے ولی کا موجود ہونا ضروری ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح کے لیے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ولی کی ہم بات کریں تو لڑکے کے لیے ولی کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے اولیاء کی، اپنے والدین کی اجازت سے ہی جو ہے وہ نکاح کرے، لیکن اگر والدین نہیں ہیں تو ایسی صورت کے اندر وہ ویسے بھی جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ البتہ لڑکی کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر غیر کفو میں نکاح کر رہی ہے تو ولی کی اجازت ضروری ہے، اور اس میں بھی موجود ہونا ضروری نہیں ہے، اجازت جو ہے وہ کافی ہے۔ اگر بیرون ملک ہے ولی اور وہ اجازت دے دیتا ہے تو بھی جو ہے وہ درست ہے۔ جی، تو بنیادی طور پر ہے اجازت، اولیاء کی اجازت۔ اولیاء کے جو سب سے پہلے سمجھیں کہ ولی کے درجے پر ہے وہ باپ ہے۔ ٹھیک، تو شادی انسان اپنی زندگی کے جو ہے وہ ایک اہم ترین جو ہے وہ فیز میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے، تو بالکل اپنے والدین کی مشاورت اور ان کی اجازت سے ہی جو ہے وہ یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ ان کو ناراض کر کے یا ان کو جو ہے وہ چھوڑ کر اپنے طور پر جو ہے وہ نکاح کر لینا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں لڑکی اگر ایسا عمل کرے تو نکاح سرے سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ کف کے اعتبار سے، کف کے اعتبار سے کہ غیر کف میں اگر لڑکی جو ہے وہ نکاح کرتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر تو وہ نکاح باطل قرار پاتا ہے، فقہ حنفی میں وہ نکاح درست نہیں ہوتا۔
تو یہ بنیادی چیز ہے اجازت، موجود ہونا ضروری نہیں ہے، اگر اس کی اجازت ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ موجود نہیں بھی ہے تو بھی ہو جائے گا نکاح، اور اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی موجودگی بھی جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہی، تو لہٰذا والدین کی اجازت کے ساتھ ہی نکاح کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا کف کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی اگر آپ تشریح کر دیں کہ غیر کف کون سا نکاح، اور جو کف معتبر ہے جی، کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں کف جو دیکھا جاتا ہے وہ لڑکی کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی جس لڑکے سے لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے وہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے خاندان والوں کے لیے اتنے کم درجے کا نہ ہو کہ ان سے نکاح کرنا ان کے لیے باعث عار بنے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اب کف جو ہے بہت ساری چیزوں کے اندر دیکھا جاتا ہے، نسب کے اندر حسب نسب کے اعتبار سے بھی دیکھا جاتا ہے۔ جیسے حسب نسب کے اعتبار سے بات کریں تو سب سے اعلیٰ ترین حسب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ سیدہ کا نکاح جو ہے وہ غیر سید سے نہیں ہو سکتا۔ تو جو سیدہ ہے اس کا نکاح غیر سید سے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر ولی کی بھی اجازت شامل ہے تو یہ نکاح ہو سکتا ہے۔ کئی لوگ اس میں بھی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ کرتے ہی نہیں ہیں نکاح، سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ کہ جناب ہو ہی نہیں سکتا، تو ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر اولیاء بھی راضی ہیں، لڑکا بھی جو ہے وہ ٹھیک ہے، خود لڑکی بھی جو ہے وہ راضی ہے، تو ایسی صورت کے اندر غیر سید سے سیدہ کا نکاح بھی جائز ہے، ہو سکتا ہے۔ یعنی بعض اس وجہ سے بھی وہ بٹھائے رکھتے ہیں۔ جی، اور یہ مجھے پچھلے دنوں یہ ایک سید صاحب ہیں، دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا فون پہ بات چیت چل رہی تھی، تو ان کی 5 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، بیٹے بھی ہوں گے، تو صرف اس وجہ سے کہ دوسرے بھائی بھی بیچ میں آڑے آ رہے ہیں کہ آپ نکاح ہمارے ہاں چلتا ہے ایک سلسلہ جو آ رہا ہے تو اسی سے ہی آپ کریں۔ ٹھیک ہے، ہونا ہم بھی کہیں گے کہ وہیں ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ ان کی اولادیں بھی آگے سادات میں سے جائیں۔ جی، یعنی بیٹیوں کے بھی نکاح وہیں اگر ان کی ہوتے ہیں کہ اولادیں سادات میں سے ہو جاتی ہیں تو یہ اچھی بات ہے، لیکن ہر وقت رشتے میسر ہونا یہ اصل تو یہ مسئلہ ہے۔ اب وہ عمریں بھی بعض اوقات گزر جاتی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں بڑے شہروں میں بالخصوص اگر 30 تک عمر چلی جائے تو اس کے بعد ان کے نکاحوں کے کتنی آزمائش ہو جاتی ہے۔ جی، بالکل ایسے ہی ہے کہ جو ہے وہ نکاح کے اندر جہاں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، وہیں جو ہے وہ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی جلد از جلد نکاح بھی کر دینا چاہیے، اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس بات کی ترغیب دی گئی کہ جو ہے وہ جن کاموں میں جلدی کرنے کا جو ہے وہ حکم فرمایا گیا، ان کے اندر ایک نکاح بھی ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو جلد از جلد جو ہے وہ ان کا نکاح کر دیں۔ تو اگر جو ہے وہ سید جو ہے وہ لڑکی کے لیے شوہر یا لڑکا جو ہے وہ دستیاب نہیں ہے، یا ہے اور دیگر مسائل ہیں وہاں پر جس کی وجہ سے وہاں جو ہے وہ فیملی گھر والے یا ولی نہیں کرنا چاہتے، تو ایسی صورت کے اندر بہرحال غیر سید کی طرف بھی ولی کی اجازت سے اور لڑکی کی اجازت سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک جی، مزید بڑھتے ہیں سوال۔ دارالفتہ اہل سنت سلسلہ بڑا بہترین ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، مفتی صاحب میری ایک دکان ہے اپنی جو کہ تقریباً 80 لاکھ روپے کی ہے، اور رہتا میں کرائے پر ہوں، یہ بتائیں کیا میرے پر حج فرض ہے نہیں ہے، اس حوالے سے ذرا بتائیں۔ جی، کرائے پر رہتے ہیں، دکان ہے، اور دکان انہوں نے چلاتے ہوں گے جو یہ دیکھیں، جب ہم حج کی بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ حاجت اصلیہ سے زائد ضروریات زندگی کے علاوہ آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ حج کے اخراجات جو ہے وہ برداشت کر سکیں۔ اب اگر دکان ہے جو کہ جس میں آپ خود کام کرتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ آپ کی ضروریات زندگی میں شامل ہے کہ آپ کے کسب معاش کا ذریعہ جو ہے وہی دکان بنی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ پر حج لازم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے وہ دکان کرائے پر دی ہوئی ہے اور اس کرائے سے ہی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ گھر خرچ چل رہا ہے اور کوئی آمدن نہیں ہے، اور کوئی آمدن ہے تو وہ بہت تھوڑی ہے، تو بھی ایسی صورت کے اندر اس کی وجہ سے آپ کے اوپر حج لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ اضافی ہے، آپ نہ اس دکان میں کاروبار کرتے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ اس کی آمدنی سے آپ کا گھر چل رہا ہے،
آپ کا اپنا ذریعہ آمدن الگ موجود ہے، آپ کا اپنا گھر الگ موجود ہے، آپ کا اپنا کاروبار یا جاب جو بھی ہے وہ الگ ہے، اور ایک ایکسٹرا جو ہے وہ آپ نے انویسٹمنٹ کے طور کے اوپر دکان جو ہے وہ لے کر رکھی ہوئی ہے، اور کرائے پر بھی اگرچہ آپ نے دیا ہوا ہو، تو اب اس دکان کی وجہ سے آپ پر بالکل جو ہے وہ حج فرض ہوگا۔ اب ایسی صورت میں آپ کو حج کرنا ہوگا، چاہے آپ کسی سے پیسے لے کر کریں، چاہے دکان سیل کر کے کریں، یا کسی بھی طرح کریں، لیکن آپ کو بہرحال پھر حج کرنا لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بالکل یعنی عام نارمل اگر بات کریں، جیسے انہوں نے کہا ایک عام آدمی اپنا گھر ہے یا کرائے کے گھر میں وہ رہتا ہے، اور یا اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی دکان ہے اس میں جس میں کاروبار کر رہا ہے، کریانے کی، جنرل اسٹور، کوئی بھی دکان ہے، تو اس وجہ سے اس کو اس صورت کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ حج لازم نہیں ہوگا۔ اچھا، جب ان دونوں چیزوں کے علاوہ کوئی یا جو بھی تجارتی ایک معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ایک یہ بھی تو ہے نا کہ تجارت بھی اس کی اس سلسلہ جو ہے وہ بحال رہے۔ جی، یعنی تجارت کے اندر اتنا پیسہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ اگر وہ پیسہ اس میں سے نکال لے گا تو اس کی تجارت جو ہے وہ بند ہو جائے گی، اس کا کاروبار بند ہو جائے گا، تو اس کو رخصت ہے اتنی کہ وہ اتنا ذریعہ معاش اپنا جو ہے وہ کاروبار کے اندر رکھے کہ جس سے وہ جو ہے وہ اپنا واپس آ کر حج پر سے گزر بسر اور اپنا کاروبار کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکے۔ مگر اس میں وہی منیمم مقدار رکھنا ضروری ہے۔ کئی لوگ اس حوالے سے بھی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں یا شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں کہ جناب میرا تو 5 کروڑ کا جو ہے وہ کاروبار ہے، میں اس میں سے جو ہے وہ 12 لاکھ نکال ہی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ تو پھر ایک عجیب ٹھیک ہے سی نا، بات ہے۔ میں جو ہے وہ یہ میری رولنگ چل رہی ہے، وہ نکل ہی نہیں سکتے، یوں ہو سکتا ہے۔ تو کئی طریقے کے ذہن میں لوگوں کے بہانے جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو اس وقت شیطان کے ایسے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دیں، بلکہ اس وقت یہ سوچیں کہ جس رب نے مجھے اتنا مال دیا ہے، اگر اس میں سے تھوڑا سا مال میں راہ خدا میں خرچ کر دوں گا تو وہ کم نہیں ہوگا، انشاءاللہ اس کی برکت سے مجھے اور ہی مال ملے گا۔ اور حج تو وہ عبادت ہے جو زندگی میں ہے ہی ایک مرتبہ، بقیہ عبادات کا تو آپ کو موقع ملتا رہتا ہے جی ہاں، کہ آپ روز کر رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ ہفتے میں کر رہے ہیں، کوئی سال میں کر رہے ہیں، لیکن یہ تو زندگی کا ہی ایک ایسا جو ہے وہ عمل ہے جو زندگی میں ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ آپ پر فرض ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ کم ہمتی یا جو ہے وہ پیسوں کے اعتبار سے جو ہے وہ بخل نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ کوشش کر کے کہ رب تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بھی دی ہے، میرے پاس مال بھی ہے، تو میں فوری طور پہ اس کے گھر پر جو ہے وہ حاضر ہوں اور جو ہے وہ یہ فریضہ ادا کروں۔ وہ ہیں زندگی میں ایک بار تو، لیکن اس لیے اس کو وسعت دے دیتے ہیں کہ زندگی ہے نا، تو زندگی جب فارغ ہو جائیں گے سب کاموں سے، یہی وجہ ہے کئیوں نے شادیوں کو بیچ میں آڑے بنایا ہوا، یہی وجہ ہے کئیوں نے کاروبار جو ایک کر رہے ہیں تو اس کو ڈبل کرنا ہے۔ کاروبار سے جب بھی کچھ پیسہ نکالیں گے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو فرق پڑتا ہے، یہ لیکن آپ نے جن کی مثالیں دی ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا، کروڑوں روپے والے کے ہیں تو ان کے لیے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن آپ نارمل اگر کوئی کر رہا ہے 50-60 لاکھ میں کام کر رہا ہے اور اس کی یہی جو ہے وہ آنا جانا لگا ہوتا ہے تو اس میں کوئی فرق پڑے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، مقروض ہو جائے گا، کوئی اس طرح کی پریشانیاں، بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ جن کو بڑی وسعت اللہ پاک عطا فرماتا ہے، اور یہ ہے جب رب کی راہ میں رب کے حکم پر ہم خرچ کرتے ہیں، چاہے قربانی کے اندر خرچ ہو، حج کے اندر خرچ ہو، تو یہ تو ہے ہی ثواب والا کام، اور پھر جن پر فرض ہے ان پر فرض کی ادائیگی کا ثواب انہیں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح ضرور اس میں کوئی کسی طرح کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ آج تک اگر کوئی غفلت ہو بھی گئی ہے اس سے توبہ کریں اور پھر آگے۔ یہاں بعد اوقات ہوتا ہے کہ پیچھے کافی جب ایک پورا جمع ہو جاتا ہے نا، جمع ہوتا ہے، تو کل کسی کوئی بچہ آیا اپنی والدہ کے حوالے سے سوال مجھ سے کرنے کے لیے، پرچہ تھا اس کے پاس، تو میں اپنی امی کے ساتھ رہتا ہوں، علیحدہ رہتے ہیں، اب گولڈ ہے، اب گولڈ ایک طویل عرصے سے گولڈ ہے اور اس کی زکاتیں نہیں ادا ہو رہی، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے طور پر وہ بچہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اللہ پاک تو یہ جانتا ہے نا کہ ہمارے پاس تو اس طرح نہیں ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، اب یعنی گولڈ ہے اس کو تو وہ مائنس کی ہے ویسے ہی نا، گھر والے ہی گویا کہ اس کو کہ یہ ہمارے پاس اور چونکہ ذرائع آمدنی ایکسٹرا نہیں ہے کہ آتا اور ہم زکوٰۃ میں دیتے، لیکن یہ اتنا جو جمع ہو رہا ہے یہ پہلے سے جو جمع تھا، تو
اب کہا کہ جب اس کی حساب کتاب لگائی تو وہ پچھلی جتنے سال تھے شادی سے لے کر، ابھی بچے کی عمر 17-18 سال تھی، تو ان کی والدہ نے جو حساب کتاب لگایا وہاں سے شادی سے لے کر اب تک کا، تو وہ لاکھوں روپے بن گئے۔ تو اب کہ اب اس کسی نے وسوسہ دے دیا کہ جب پچھلی نہیں دو گے تو اب بھی دینے کا کیا فائدہ، تو ابھی بھی نہیں دی کہ یہ پچھلی دینے کی طاقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، طاقت ان معنوں میں ہے، تو کیا سمجھائیں گے آپ، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ آپ نے صحیح کہا کہ کئی دفعہ پچھلی بہت سارا جب وہ بوجھ جمع ہو جاتا ہے نا انسان کے اوپر، تو اب اس کی وجہ سے اگلا جو ہے وہ نیک عمل یا گناہ سے بچنے کے حوالے سے انسان سست پڑ جاتا ہے، وہ بھی ترک اور کر دیتا ہے۔ شیطان اس کو یہی جو ہے وہ کہتا ہے کہ کیا فائدہ اب اس طرح کا کرنے کا، پہلے وہ تو صاف کر لے۔ ہاں، اچھا، بندہ توبہ بھی اسی لیے نہیں کرتا کسی عمل سے کہ یار ابھی تو میرے اتنے سارا وہ پڑھا ہوا ہی ہے، آگے بھی جو ہے وہ چل ہی رہا ہے، تو دوبارہ میں بھی گناہ کر لوں گا، تو توبہ ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ اس میں یہی علماء نے فرمایا کہ آئندہ گناہ ہو جائے گا، اس وجہ سے یہ نہیں کہ ابھی سے توبہ چھوڑ دو، توبہ چھوڑ دو۔ آج سچی توبہ کرو کہ آئندہ نہیں کروں گا، پھر اگر خدا نخواستہ دوبارہ ہو گیا تو دوبارہ توبہ کر لینا، ٹھیک، اس نیت سے کہ نہیں دوبارہ ہو جائے گا، ابھی توبہ کا کیا فائدہ۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ توبہ کریں اور اس کے بعد گناہ کا موقع ہی نہ ملا، آپ کا انتقال ہو جائے، تو کم سے کم پچھلے جو گناہ تھے وہ تو معاف ہو گئے توبہ کی وجہ سے۔ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ خاص طور پہ مالی معاملات میں، جیسا آپ نے کہا کہ کئی لوگ بڑھاپے کے اندر آتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اسی لیے ہم یہ مشورہ دیتے ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ ہم یہ جواب دیتے ہیں، پروویڈنٹ فنڈ کی زکوٰۃ، ٹھیک ہے، وہ مال جو آپ نے کسی کو قرضے میں دیا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ آپ سال بسال ہی اس کی زکوٰۃ اپنے دیگر اموال کے ساتھ دیتے رہیں۔ اگرچہ اس میں رخصت شریعت نے دی ہے کہ جب وہ ملے آپ اس وقت دے دیجئے گا، لیکن جب دینی ہوگی تو پھر پچھلے سارے سالوں کی دینی ہوگی۔ تو وہ جمع ہوتے ہوتے اتنا ہو جاتا ہے کہ پھر آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ اتنا سارا مال کیسے نکالوں، یا اس وقت جو ہے وہ کسی اور چیز کے اندر مال خرچ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ جتنی بھی ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ جتنی پچھلی باقی ہے اور آپ کے پاس مال موجود ہے آپ اس کو ادا کر دیں۔ اب یہی جو آپ نے کہا کئی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھئی ابھی اگر یہ سارا سونا ہم زکوٰۃ میں دے دیں گے تو پھر آگے ہم کیسے سروائیو کریں گے، ہمارے جو ہے وہ بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو آپ نے دیکھے نا قرض نہیں اتارا نا، اگر آپ یہ کسی شخص کا قرض لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے تو اب سوچیں کہ آپ کیا کرتے، اگر اس نے آپ کو کہا ہوتا کہ بھئی ہر سال یا ہر مہینے مجھے اتنے روپے قسطوں میں آپ نے ادا کرنے، وہ آپ نے ادا نہیں کیے، اور وہ جمع ہوتے ہوتے آخر کے اندر وہ آیا اور اس نے کہا بھئی اب میرا سارا قرضہ دے دیں، تو ٹائم پیریڈ گزر گیا، اب آپ بولے میں سارا قرضہ اس کو دے دوں گا تو میں پیچھے کیا کروں گی، تو بھئی وہ جو آپ کے پاس پڑا ہوا ہے وہ اسی کا ہی تو مال ہے، آپ نے اس سے اتنا عرصے نفع اٹھایا، جو آپ کو وقت پر دینا تھا وہ نہیں دیا، اس کا آپ کو وہ نہیں ہو رہا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی کو اس بات کا خوف ہو کہ یار یہ میں سب کچھ دے دوں گا، اس کے باوجود بھی اللہ راضی ہوگا یا نہیں ہوگا جو میں نے اتنی لیٹ کی ہے۔ الٹا ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دینے سے کسی طریقے سے بچ جائے، تو ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ رزق اللہ نے دیا ہے، مال اللہ نے دیا ہے، اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ لیٹ کرنے والے کو تو فوری طور پر دینا ہے، اور دے کر فوراً توبہ بھی کرنی ہے اور استغفار بھی کرنی ہے اور قبولیت کی دعا بھی کرنی ہے، اس کا قبول ہو جائے یہی اس کے لیے بڑی بات ہے۔ صحیح۔ تو لہٰذا ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ والدین بسا اوقات، پچھلے دنوں میرے پاس بھی ایک خاتون آئیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے وہ یہ اتنی زکوٰۃ جو ہے وہ جمع ہوتی رہی ہے، اور اب یہ کہ آخر میں نے وہ مال نا بچوں میں تقسیم کر دیا، اب تو میرے پاس ختم ہو گیا، اب میرے پاس کچھ ہے نہیں، اور اب مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ بھی بنتی تھی۔ یعنی اولاد میں تقسیم کرنے کے بعد پتہ چلتی ہے، تو وہ اپنے بچے کو بھی لائی تھی کہ اب ان کو بتائیں، تو خیر ان کو بھی جو ہے وہ سمجھایا کہ بھئی آپ کی والدہ کے اوپر دیکھیں یہ زکوٰۃ لازم ہے۔ اب وہ کہنے لگے میرے پاس وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ بھئی آپ نے اپنی اولاد کو دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھی یہ بات۔ اب اولاد کو یہ مشورہ دیا کہ بھئی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کو پیسے ریٹرن کر دیں، یا ان کی اجازت کی طرف سے زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دیں، تاکہ آپ کی والدہ جو انہوں نے تو محبت میں کر دیا، لیکن اب آپ کی محبت یہ کہ آپ اپنی ماں کو جو ہے وہ جہنم کے جو ہے وہ عذاب سے بچائیں، اس گناہ سے جو ہے وہ بچائیں، کیونکہ ان کے اوپر تو وہ زکوٰۃ لازم ہے۔ تو اس طرح والدین کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس بات کا جائزہ لے لیں کہ اس کا حکم کیا ہے،
اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کئی دفعہ اسی طرح لوگ کیا کرتے ہیں, عورتیں خاص طور پہ اپنے شوہر کی جائیداد اپنی من مانی مرضی کے مطابق تقسیم کر دیتی ہیں کہ بھئی یہ تو ہمارے نام تھا, ہماری چیز تھی, حالانکہ وہ حقیقتاً ان کے شوہر کی ہوتی ہے اور اس میں ان کو منمانی کی اجازت نہیں ہوتی. اب وہ بعد میں پچھتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ تو اب ہو گیا, اب ہم کیا کریں, اب تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے, ہم کہاں سے اپنے پاس سے اس کا جو ہے وہ کریں, بھریں اس کی جگہ پر. تو لہٰذا پہلے جو ہے وہ شرعی رہنمائی لے کر چیزوں کو سمجھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں. سب سے پہلے اپنے فرائض و واجبات کی ادائیگی سے آپ بری الذمہ ہو جائیں. کئی لوگ ہیں زندگی میں جائیداد کی تقسیم کی طرف آ جاتے ہیں, لیکن حج ان کے اوپر فرض ہوا ہوتا ہے, وہ حج فرض ادا نہیں کر رہے ہوتے. جی ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میری اولاد نہ لڑے آپس میں. ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا قبر کے اندر. تو انہیں یہی اس بات کا ہی ہم احساس دلاتے ہیں کہ میرے محترم, اولاد کا لڑنا نہ لڑنا وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے, اس سے اللہ آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا, لیکن آپ سے یہ ضرور سوال ہوگا کہ تم پر حج فرض تھا, تم نے وہ کیوں نہیں ادا کیا. تم پر زکوٰۃ فرض تھی, تم نے وہ زکوٰۃ کیوں ادا نہیں کی. تو پہلے آپ اپنا زکوٰۃ اور حج کو تو کلیئر کیجیے. تو لہٰذا کوئی بسا اوقات آدمی کر نیک کام رہا ہوتا ہے, نیکی کے ذہن سے کر رہا ہوتا ہے, لیکن در حقیقت اس کے وجہ سے اور کئی جو ہے وہ گناہوں کے اندر پڑنے جا رہا ہوتا ہے. اچھا, یہ کیسے؟ یہی جیسے کہ آپ نے کسی اور کا مال جو ہے وہ خرچ کر دیا, شوہر کا مال اٹھا کے جائیداد اولاد کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دی اپنی منمانی کے مطابق. کسی بچے کو کم دے دیا, کسی کو زیادہ دے دیا. بچے بھی اب خاموش ہیں, کیا کریں بھائی, اماں جو ہے وہ نے حکم دے دیا کہ بس اس کے مطابق ہی تقسیم ہوگا. اسی طرح آپ کے پاس مال موجود ہے جو آپ پر حج فرض ہو چکا ہے, لیکن آپ حج فرض کے بجائے اولاد کی شادیوں میں لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو نیک کام ہی کر رہے ہیں, اولاد کی شادی ہم پر فریضہ ہے. بھئی فریضہ اس سے پہلے ایک اور بھی فرض تھا آپ کے اوپر, وہ حج فرض تھا, تو وہ بھی آپ کو ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت اہم باتیں ہیں, اور جب زیادہ جمع ہو جاتی ہیں تو پھر پرابلم ہو جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں. اچھا, جو ہماری بات تھی کہ اب جیسے لاکھوں روپے پچھلی زکاتیں ہیں, ابھی فی الحال وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے یا عمل کی کوتاہی نہیں دینا چاہ رہا بالفرض, تو اس کو کیا اس سال کی بھی زکوٰۃ سے روک دیں؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. زکوٰۃ ہو یا نماز ہو یا کوئی بھی نیک عمل, جو چیز آپ پر آج لازم ہے وہ تو آپ کریں نا, توبہ پچھلے کریں, اور پچھلی بھی توبہ بھی کریں اور اس کی ادائیگی کی کوشش بھی جو ہے وہ کریں. لیکن ابھی والی کیوں چھوڑ کے آپ اس کو اور بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ یہی نمازوں کا معاملہ ہے کہ سوچتے ہیں کہ یار فجر چھوٹ گئی نا, تو اگلے دن فجر سے ہی شروع کریں گے. جی, آج کی 4 جو پھر قصدن چھوڑ دیتے کہ فجر تو اس وجہ سے چھوٹ گئی تھی کہ آنکھ نہیں کھلی, اور ظہر اثر مغرب عشاء اس لیے نہیں پڑھی کہ یار فجر نہیں پڑھی تھی نا. بھائی آپ ظہر اثر مغرب عشاء تو پڑھیں اور فجر کی بھی قضا کر لیں. اسی لیے یہ بھی علماء نے فرمایا کہ فجر قضا ہو گئی تو فوراً اس کو پڑھ لیں. ہاں ایسا ہی ہے نا, کہ ورنہ یہ نا کہ یار اب تو قضا ہو گئی, چلیں اس کو وہ قضا والی کیٹیگری میں قضا عمری کے ساتھ جو ہے نا اس کو جوڑ دیا ہے, تو وہ جمع ہوتی چلی جاتی ہیں. پھر آپ کی قضا عمری اگر باقی ہے اور آپ اس کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں بھی کر رہے, لیکن کم سے کم آپ یہ نیت کر لیں کہ یار اب یہ 2025 میں میری جو بھی نماز اگر قضا ہو جاتی ہے نا, اس کو میں اسی دن ادا کر لوں گا. وقت بھلے گزر جائے لیکن میں اس کو جو ہے وہ قضا کے طور پہ, تاکہ کم سے کم 2025 سے مزید تو نمازوں قضا کی لسٹ کے اندر اضافہ نہ ہو. ہاں اس میں سے بھی مزید پڑھتا رہوں تاکہ اس میں کمی ہوتی رہے. صحیح. تو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی ابھی نماز, زکوٰۃ, روزہ جو بھی ہے وہ رکھیں, توبہ کریں, اللہ پاک سے دعا کریں کہ پچھلی کی مجھے توفیق عطا کر مولا, اور اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ جتنی طاقت استطاعت ہے آپ اس کے مطابق کرتے رہیں, تاکہ وہ جو آپ کے ذمے ایک جمع ہو رہا ہے اس میں بھی کمی ہوتی رہے. ہمارے پاس 8 تولے گولڈ ہے, لیکن امی نے گولڈ اپنے بچوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. 5 بچے. سر جی میرے ابو کی ڈیتھ ہو چکی ہے. بس اتنا ہی سوال ہے, وہی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ 8 تولے تھا اور انہوں نے, تو جب تک امی کی ملکیت میں تھا تو اس کی زکوٰۃ تو امی کے اوپر ہی لازم ہے, امی اس کو ادا کریں گے. اور ابھی بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو تقسیم کرنا ہوتا ہے وہ امی کہہ دیتی ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ چیز اس کو دے دیں گے, یہ چیز اس کو دے دیں گے, یہ چیز اس کی ہے, لیکن وہ چیز رکھی ہوئی امی کے پاس ہی ہے. امی نے بچوں کے ہینڈ اوور نہیں کی. اگر آپ نے سامنے والے کو قبضہ نہیں دلایا, اس کے ہینڈ اوور نہیں کی, تو ایسی صورت کے اندر ابھی وہ اس کی ملکیت میں ٹرانسفر نہیں ہوئی, ابھی آپ کی ملکیت میں ہی ہے. صحیح. فقط زبانی کہہ دینے سے وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں آئی. ہاں ون ٹائم آپ نے دے دیا, پھر چاہے اس نے آپ کو واپس رکھوا دیا کہ امی اپنے پاس سے آپ حفاظت سے رکھ لیں, وہ الگ بات ہے, اب وہ اسی کا ہی. صحیح. اور پھر
جو چیز امی نے دے دی اس کو اور اس نے بغرچہ امی کے پاس رکھوا دی، اب اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہے. اب اس بچے کو دیکھنا ہے کہ بھئی میں بالغ ہوں اور نصاب میرے بھی. پاس اتنا جو ہے وہ سونا ہے، اس سونا تو میرے پاس اب 8 تولہ کو 5 میں ڈیوائڈ کیا تو ہو سکتا ہے کسی کے پاس 1 تولہ آ رہا ہو، کسی کے پاس 1.5 تولہ آ رہا ہو، 2 تولہ آ رہا ہو. لیکن اب اس کے ساتھ میرے پاس اور دیگر مال موجود ہے، کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، بی سی ڈالی ہوئی ہے، کوئی اور پیسہ ہے جو بینک میں جمع کر رہا ہے، کیش میں جمع کر رہا ہے. اب ان دونوں کو جب پلس کریں گے تو وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے گا 52.5 تولہ چاندی کو. صحیح. اور زکوٰۃ لازم ہوگی، تو لہٰذا اس اعتبار سے زکوٰۃ ہر بچے کو اپنے اپنے حساب سے ادا کرنی ہوگی، جو بھی بالغ ہے. ہاں جو نابالغ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں. دینی معلومات ہونا بہت اہم اور ضروری ہے. ہم نے دیکھا جن گھروں میں بزرگ بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، والد بھی ہیں، لیکن اگر دینی ایک شعور آ جاتا ہے، دینی معلومات ہوتی ہیں نا، تو کئی معاملات کفیل میں دنیا کے بھی تو ایسے آسان ہو جاتے ہیں ان کے لیے. آپ سے کبھی آپ کے والد صاحب نے مسئلہ پوچھا بالکل ہے نا؟ تو ظاہر ہے میں آپ کے والد صاحب کو دیکھا بھی ہوا ہے، عمر بھی ہے ماشاءاللہ اور داڑھی بھی اور بڑھاپا بھی ہے، لیکن جب کبھی فون کریں اور چلیں آپ تو یہاں ہر ہفتے یا 2-4 دن میں ملاقات ہو جاتی ہوگی، تو مجھے میرے والدین سے یوں ملاقات تو 6 مہینے بھی گزر جاتے ہیں، 4 مہینے 6 مہینے اور کبھی سال کبھی عرصہ یوں گزر جاتا ہے. تو لیکن جو بذریعہ فون رابطہ ہے یا فون پر یا ویڈیو کال پہ رہتا ہے رابطہ، تو اس ٹائم کتنا اچھا لگتا ہے. والد ہی مسئلہ پوچھ رہا ہوں والد صاحب پوچھیں گے یار اس مسئلے کا، تو مجھ سے میرے والد صاحب پوچھتے ہیں نا اچھا مسجد کے کوئی معاملات ہیں، چونکہ مسجد میں بھی جاتے ہیں اور آج سے کچھ عرصہ پہلے تک مسجد کے انتظامی معاملات بھی کچھ ہاتھ میں تھے، تو وہ پھر ایک اور ٹیم انتظامیہ، تو میں نے کہا یہ آپ ان کو سپرد کر دیں یہ معاملات. لیکن پھر بھی مسائل، اس سے خاندان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کہیں انتقال ہو گیا کہیں ہے، تو فون کرتے ہیں تو وہ مسئلہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا گھر کا بھی اپنا مسئلہ ہوتا ہے کبھی یا کوئی اس طرح کی بات چیت ہے، تو والد صاحب ہیں یا والدہ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ بھائیوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھ لیں، جیسا وہ کہہ لیں ویسے کر لیں. تو یعنی کتنے کام آسان نہیں ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. وہی بات ہے کہ دیکھیں شعور جب انسان کے اندر آتا ہے نا، اور شعور کس سے آتا ہے؟ وہ علم کے ذریعے سے جو وہ آتا ہے. تو علم آپ سیکھتے ہیں، چیزیں پوچھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. میں حج والا معاملہ ہوتا ہے تو میں کئی دفعہ اپنے یہ ذکر بھی کر چکا ہوں کہ میں اپنے والدین اس وقت حالانکہ درس نظامی پڑھتا تھا، 2005 کی جو ہے وہ بات ہے، تو یوں ہوا کہ مجھے کسی طریقے سے یعنی اس وقت آپ کو پتہ ہے والدین یعنی ہمارے بچوں کو تو شاید ہماری چیزیں پتہ ہوں گی، لیکن ہم لوگ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اماں ابا کے پاس کتنا پیسہ ہے یا نہیں ہے. یہ سب باتیں تو آنا جانا بھی نہیں پتہ ہوتا، آمدنی کیا ہے یا کیا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نا. بہرحال کہیں نہ کہیں سے مجھے خالہ وغیرہ کے ذریعے سے پتہ چلا نا کہ بھئی یہ جو ہے نا گھر بنانے کی بات ہو رہی ہے. ہمارا گھر یعنی کچا گھر تھا، وہ ٹین کی چادروں والا تھا، تو وہ ہوا کہ بھئی اس کو اب RCC بنانا. وہ تو ایک ہی بڑی خواہش ہوتی ہے گھر والوں کی کہ ایک تو پہلے گھر خریدنا ہوتا ہے اور پھر گھر اس کا بنانا ہوتا ہے. تو یہ ہوا کہ بھئی یہ جو ہے وہ گھر بنانا ہے. وہ کیوں بنانا ہے کہ بھئی وہ بہن کی شادی ہونی ہے، بڑی بہن کی. تو پھر میرے اچانک اس وقت پڑا ہوا تو تھا ہی مسئلے وغیرہ، تو میں جو ہے وہ پیچھے پڑ گیا کہ بھئی دیکھیں جب آپ نے گھر بنانا ہے اور بہن کی شادی بھی کرنی ہے تو اس کا مطلب پیسے تو آپ کے پاس ہیں ہی، تو آپ حج کرنے جائیں. تو ابو بولے یار حج کرنے چلے جائیں گے تو پھر پیچھے جو ہے وہ کیا ہوگا، گھر کیسے بنے گا، اور جو ہے نا بہن کی شادی بھی بالکل جو ہے وہ سر کے اوپر ہے. خیر ضد کر کے میں نے والدین کو گھر پر حج پر جو ہے وہ بھیج دیا. یعنی آپ یوں سمجھے شاید ہمارے خاندان کے اندر جو ہے وہ پہلا ہمارے جو ہے وہ والدین ہی گئے ہوں گے. اور ایک نارمل غربت کا دور ہے، ہاں غربت ایسا نہیں ہے کہ کوئی. تو وہ جب جو ہے وہ گئے تو وہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ 1,26,000 کا پرائیویٹ حج پیکج تھا. اس ٹائم میں جو ہے وہ جو گورنمنٹ حج پیکج تھا وہ پتہ نہیں وہ 70,000 یا 75-80,000 ایسا ہی کا تھا. تو یہ والدین گئے اور اس وقت میں نے نا یہ کتاب پڑھی تھی ان کی، مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ کی کتاب ہے جواہر البیان فی اسرار الارکان، اور اس میں حج کا بڑا خوبصورت بیان ہے. اس میں بڑی پیاری انہوں نے ایک بات ذکر کی، حدیث پاک ذکر کی، فرمایا کہ جو حج نہیں کرتا کسی دنیاوی کام کی وجہ سے تو وہ دیکھے گا کہ لوگ حج پہ سے واپس آ جائیں گے، اس کے دنیاوی کام ویسے کے ویسے ہی رکے رہیں گے، وہ اٹکا ہوا کام وہ اٹکا رہے گا. اور اگر حج کر لیتا اس کی برکت سے حج بھی ہو جائے گا اور سب باقی کام بھی ہو جائیں گے. تو ایسے ہی ہوا کہ جب میرے والدین جو ہے وہ حج پہ سے واپس آئے تو اس کے بعد الحمدللہ گھر بھی بن گیا، بہنوں کی شادی بھی ہو گئی،
اور سارے معاملات جو ہے وہ آسانی سے ہو گئے. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید گھر بننے لگتا تو وہ اتنا لگ جاتا ہے. گھر آپ کو گھر جب بننا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر تو جب پیسہ ہو تو آدمی 4 چیزیں زیادہ ہی جو ہے وہ لگا دیتا ہے. جی. تو یہ ایک پوائنٹ تھا کہ دیکھیں ہم نے علم سیکھا, اس سے اپنے والدین کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اس کی طرف رہنمائی کی اور ماشاءاللہ انہوں نے اس چیز کو لیا. تو ایک ان کا اب وہ کہتے بھی ہیں, اچھا یہ میں آپ کو اس وقت بھی بتاؤں کہ میرے والد صاحب نے حج اس وقت کیا کہ اس سے 6 ماہ پہلے میرے والد صاحب کے نا یہ گولے میں فریکچر ہو گیا تھا. جب فارم بھرا تو اس وقت یہی تھا کہ پتہ نہیں جو ہے میں کیسے کروں گا, کیونکہ وہ اس پہ اسٹک کے اوپر جو ہے وہ چلا کرتے تھے. لیکن میں یہی کرتا رہا کہ نہیں انشاءاللہ ہو جائے گا ابو, ہمت کریں. اور وہ گئے اور انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ سب چیزیں کھڑے ہو کر ہی کی اس تکلیف کے ساتھ ہی. لیکن وہی کہ اچھا وہ یہی کہتے ہیں کہ یار اس وقت کر لیا تو کر لیا تمہارے کہنے پر ہم. صحیح بات. اب نہ مالی اعتبار سے جو ہے نا وہ اتنا زیادہ اتنا مہنگا ہم کر سکتے تھے, اور شاید اب عمر بھی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ ہم جو ہے وہ کر سکیں گے یا نہیں بالکل کر ایسے. سکیں. آپ نے 2005 کی بات کی ہے تو 2015 میں آپ اور میں جی ایک ساتھ ہی تھے, تو ہم 255 کا تھا, 2,55,000 کا پیکج تھا گورنمنٹ کا. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے بات بتا رہے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہو جائے گا, اور آج وہی سوچتے ہیں. اچھا آج کئی لوگ ایسے ہوں گے, یار یہ کارنر کا پلاٹ خالی پڑا تھا, اس وقت بولا تھا نا ابو کو بھائی کو لے لو, بھائی نہیں لیا نا تم نے. اچھا کسی نے گاڑی ہے تو وہ گاڑی اس کے ذہن میں پھنسی ہوئی, یار اس وقت اتنی کی تھی, اب دیکھو کتنے کی ہوگی. تو یہ سارے معاملات بڑھتے گئے. اب 2015 میں 2,55,000 کا, اور اب دیکھیں کہ کم از کم بھی جو ہے نا وہ 11-12, اور پرائیویٹ کی طرف جائیں تو اور زیادہ. بہرحال اللہ پاک جو جا رہے ہیں اللہ پاک انہیں کامیابیاں عطا فرمائے. کئی بیچارے خواہش میں ہیں اور ان کے کچھ پرابلم بھی ہیں, قانونی کچھ پرابلم ایسے سامنے ان کو سامنا ہے. اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں بھی فرمائے. جو بھی پرائیویٹ بھی کام کرتے ہیں رب تعالیٰ ان کے لیے اسباب بھی ایسے اور آسانیوں والے ہوں کہ جو عزم رکھے ہوئے ہیں, پیسہ بھی خرچ کر کے بیٹھے ہیں, تو اللہ پاک انہیں ضرور اپنے گھر کی. اس میں بس ایک بنیادی چیز میں یہ عرض کروں گا کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں خواتین یا لوگوں کے ذہنوں میں نا کچھ دنیا میں آج کل آپ سمجھیں کہ گولز ہوتے ہیں, ان میں ایک بنیادی ہوتا ہے گھر اپناؤ اور گھر بناؤ, اپنا گھر بنانا ہوتا ہے. اچھا اب ہم نوجوان لڑکے جو ہیں وہ ان میں گاڑی کا بھی چلے گا آگیا کہ بھائی گاڑی بھی ہو, ورنہ پرانے والوں کے اندر گاڑی نہیں ہوتی تھی, گھر تھا, وہ گھر تھا, ایک گھر جو ہے وہ. اسی طرح اگر آپ حج کو اپنا گول بنا لیں گے نا تو دیکھیں اس کو اچیو کرنا کوئی مشکل کام ہی نہیں. صحیح, کیونکہ ابھی بھی بہرحال گھر کے مقابلے میں حج سستا ہی ہے. آپ گھر کی طرف جائیں گے تو بھی کم سے کم بھی وہ 40-50 لاکھ سے کم کیا آئے گا. لیکن حج تو پھر بھی آپ حج کا گول جلدی اچیو کر لیں گے, اور کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے بقیہ چیزیں بھی جو ہے وہ ہو جائیں گی. ٹھیک جی, مزید کون. سوال یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب نے جو مطلب اپنی جگہ پونجی تھی وہ بچوں میں تقسیم کر دی, ایک خاصی اماؤنٹ تھی جس کے اوپر حج بھی فرض تھا ان سے, تو اب بچے جو سارے انہوں نے اپنے اپنے کاروبار میں پیسے ضائع کر دیے ہیں, تو ایسا اب کسی کے پاس بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ حج کروا سکے یا والد صاحب خود کر سکے, تو اس کے لیے آپ کیا طریقہ کار. مزید محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی شخص کاروبار کرتا ہے اور اس کے پاس مال تجارت جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا ہے جس کی مالیت بنتی ہے, لیکن اس کا روزانہ کا لین دین بھی لاکھوں میں ہے اور ادھار پر ہے. اکثر وہ پارٹی سے جو سامان اٹھاتا ہے تو 90 ڈیز پر یا 60 ڈیز پر اس کا ٹرمز ہوتی ہیں کہ ہم نے پیسے دینے ہیں. تو جب اس کو کہا جائے کہ آپ زکوٰۃ کا حساب کتاب لگائیں تو وہ بولتا ہے یار میں آلریڈی مقروض ہوں, میں تو ہمیشہ قرضے میں رہتا ہوں کیونکہ میں نے پارٹیز کے پیسے دینے ہوتے ہیں, بھلے مال پڑا ہے میرے پاس لیکن اس سے زیادہ مجھ پہ قرضہ ہے. تو اس طور پر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا یا زکوٰۃ کی طرف نہیں آتا, تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے اور کیا اس کا یہ کہنا درست ہے؟ اس کا یہ کہنا کہاں سے درست ہوگا جبکہ لاکھوں روپے جو قرضے میں دینے ہیں تو تجارت کا سامان بھی اپنے پاس موجود ہے. اچھا لاکھوں لینے بھی ہوں گے تو یہ تو اپنے آپ کو ایک بہلا کر بس چپ کرانا. بالکل ایسے ہی ہے. اگر بالفرض آپ کو لینے بھی نہیں ہے, آپ نے 1 کروڑ کا اگر مال اٹھایا ہے ادھار کے اوپر تو وہ 1 کروڑ کا تو نہیں جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, ہم منیمم رکھ لیں کہ آپ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ 2% بھی جو ہے وہ نفع اپنا رکھ کر بیچ رہے ہیں تو بھی جو ہے وہ 98 لاکھ, وہ 1 کروڑ 2 لاکھ کا جو ہے وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب وہ جو اس وقت مال موجود ہے وہ 1 کروڑ 2 لاکھ روپے کا ہے.
جی اور آپ نے قرض دینا ہے 1 کروڑ روپے، صحیح، تو بھی پیچھے 2 لاکھ روپے آپ کے اپنے ہوئے نا، تو اس 2 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ اچھا آپ کے وہ تو اوپر جو ہے صرف وہ ہم اس زکوٰۃ سامان بنے کی گی۔ بات کر رہے ہیں، اس سامان کی بات کریں، آپ کے اس کے علاوہ آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، کیش ہے، اور دیگر جو ہے وہ سونا چاندی کرنسی ہے، مال تجارت ہم نے بتا دیا، پرائز بانڈ ہے، تو اور کوئی انویسٹمنٹ کی چیزیں ہیں، تو بہرحال اس اعتبار سے آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو یوں پورا حساب کریں، ایسا کوئی بھی فرد ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے طور پہ خود ہی کیلکولیشن نہ کر لے، وہ علماء کے پاس آ جائے اور آ کر بیٹھ کر اپنے ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کر لیں، وہ انہیں بتا دیں گے کہ کن چیزوں کے اندر آپ پر زکوٰۃ بنتی ہے اور کن چیزوں کے اندر نہیں بنتی۔ جی اس کے لیے دارالفتا اہل سنت سے اپنا رابطہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، بلکہ رکھنا چاہیے۔ اس طرح کے مسائل اپنے ذہن سے خود ہی وہ ثابت نہ کر لیں، یہ تو ایک طرح کا معاذ اللہ یہی ہوگا کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، مگر بظاہر یہی ہے کہ حکم سے وہ روگردانی کر رہے ہیں اور عمل بھی نہیں کر رہے، اور ساتھ اپنی ایک لوجک بھی بنائی ہوئی ہے کہ میں ٹھیک بھی کر رہا ہوں۔ دارالفتا سنت کا نمبر اپنے پاس رکھیے، اور دن میں 10 بجے سے لے کر یہ 4 بجے تک نمبر آن ہوتا ہے، اور اس نمبر پر آپ ضرور رابطہ کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو شرعی رہنمائی بھی مل جائے گی۔ اچھا جی، کافی جو گفتگو ہم نے حج پر کی ہے، ان کا مین پوائنٹ کافی گفتگو تو یہ سن بھی چکے ہوں گے۔ اب والد صاحب نے تقسیم کر دیا، پہلے تھا حج کی فرضیت بھی تھی، بچوں کے پاس آیا، بچوں نے بھی خرچ کر ڈالا، اب بچوں کے پاس بھی طاقت نہیں ہے، تو اب کیسے کرے والد کا حج؟ دیکھیں، حج کسی بھی شخص کے اوپر زندگی میں کسی بھی وقت میں فرض ہو گیا اور اس نے ادا نہیں کیا، اور اب اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اب علماء نے فرمایا کہ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اسے یہ لگتا ہے کہ میں قرض لے کر حج ادا کروں گا اور قرض کی ادائیگی بھی کے لیے مجھے مہلت بھی مل جائے گی اور میں ادائیگی کر بھی سکوں گا، ٹھیک کہ بھئی کوئی آمدنی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ موجود ہے، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے میں قرض ادا کر سکوں گا، اور اسے قرض دستیاب بھی ہے، مل بھی رہا ہے، تو ایسی صورت میں قرض لے کر وہ حج پر جائے۔ صحیح۔ اور اگر یہ بھی پوزیشن نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ حج بدل کی وصیت کرے۔ بقیہ زندگی کوشش تو کرتا رہے کہ کسی بھی طرح کہیں سے مال آ جائے تو وہ حج کر لے، لیکن اگر وہ نہ کر سکے تو پھر حج بدل کی وصیت جو ہے وہ کر کے جائے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد جو کچھ اس کا مال پیچھے موجود ہے اس میں سے ورثہ جو ہے وہ حج بدل اس کی طرف سے ادا کریں۔ اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ عورت کے پاس رقم ہے وہ حج کر سکتی ہے، مگر اس کے محرم کے پاس رقم نہیں ہے۔ عورت کے اوپر جب پاس اتنا مال آ جائے کہ جو اس کے حج کے اخراجات کے لیے کافی ہو تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ البتہ عورت کے اوپر حج فرض کے اعتبار سے 2 چیزیں، ایک ہے حج کا فرض ہونا، وہ تو اتنے مال کی وجہ سے ہو گیا، لیکن حج کی ادائیگی کے لیے اس کے ساتھ شوہر یا محرم کا ہونا ضروری ہے۔ تو اگر عورت کو کوئی بھی عورت کو شوہر یا کوئی بھی محرم جو ہے وہ سفر میں اس کے ہمراہ ہونے کے لیے دستیاب نہیں ہے، کہ وہ اپنے پیسوں پر کوئی بھی نہیں جانے والا، تو ایسی صورت میں عورت کو مزید اتنے پیسے اور جمع کرنے ہوں گے ادائیگی حج کے لیے کہ وہ محرم کو بھی اپنے خرچ کے اوپر لے جا سکے یا شوہر کو لے جا سکے۔ اگر اس دوران کوئی اور محرم دستیاب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خرچے پہ جانے کو تیار ہے، تو یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مل کر چلی جائے اور اپنا حج فرض ادا کر لے۔ اور اگر یہ اتنا مال مزید نہیں جوڑ پاتی کہ جس سے یہ محرم یا شوہر کے اخراجات اٹھا سکے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ یہ حج بدل کی وصیت کرے گی۔ تو پھر یہ حج بدل کی وصیت کرے گی زندگی بھر، اگر یہ اس بات پر قادر نہیں ہوئی کہ حج کر سکے محرم یا شوہر کے ساتھ جا کر، تو پھر اس کے انتقال کے بعد اس وصیت کے مطابق 1/3 مال میں سے اس کے حج بدل اس کی طرف سے کیا جائے گا۔ ٹھیک۔ فجر کی اذان کے بعد کتنی دیر بعد خواتین نماز پڑھ سکتی؟ خواتین جو ہے وہ فوراً پڑھ سکتی ہیں، وقت شروع ہونے کے بعد، وقت شروع ہو گیا تو نماز آپ ادا کر سکتی ہیں۔ فجر کی اذان کے بعد ویسے ہی خواتین کو یہ ہے کہ وہ اندھیرے کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کریں، فجر کی نماز جو ہے وہ یعنی جلد جو ہے وہ ادا کریں۔ مردوں کی جماعت جو ہے وہ فقہ حنفی میں تھوڑی سی لیٹ ہوتی ہے فجر کی۔ بقیہ نمازوں میں تو عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کے بعد جو ہے وہ ادا کریں، لیکن فجر کے اندر یہ ہے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ جب تک روشنی پھیلنے سے پہلے جو ہے وہ ادا کر لیں۔ یہ مستحب وقت ہے، تو فوری طور پہ بھی جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں، اس میں کوئی انتظار ضروری نہیں، یعنی فجر کی اذان ہوئی فوراً پڑھ فوراً جو ہے وہ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اچھا، بقیہ میں بھی یہ مستحب ہے کہ وہ جی مستحب ہے کہ جماعت کے بعد ادا کریں، لیکن بقیہ میں بھی اگر فوراً ادا کر لیتی ہیں تو بھی ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔
ناظرین کرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور وقت اپنے اختتام کو، کئی باتیں ہوتی ہیں، کئی سوالات ہوتے ہیں، ذہنوں میں بھی ہوتے ہیں، اور پروگرام بھی اسی لیے یہ پیش کیا جاتا ہے، ان میں مختلف سوالات بھی تاکہ آپ حضرات کی نمائندگی بھی ہو، اور پھر بھی اگر کسی کو یہ مسائل مزید اس کے رہ جاتے ہیں، کوئی ضروری مسئلہ بھی پوچھنا ہے، تو ہم بارہا یہی کہتے ہیں کہ دارالتحفظ اہل سنت سے آپ رابطہ کریں تاکہ آپ اپنے شرعی مسائل کا بروقت آپ کو حل بھی مل جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سال کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی اب آگے ہی چلتی جائے اور اسی طریقے سے ہی وہ زندگی گزارتے جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں میں سے باشعور با علم ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ جہاں دیگر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ہم اپنے اہل خانہ کو، اپنی فیملیز کو، اپنے گھر والوں کو، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو بھی ادب آداب احترام کے ساتھ کئی چیزیں ایسی کہ ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں، شرعی اور دینی چیزیں، اور اس میں پھر چاہے وہ حج کا معاملہ ہے، چاہے زکوٰۃ کا معاملہ ہے، چاہے بٹوارے کا معاملہ ہے۔ ہاں، اس صورت میں آپ ماں باپ سے جھگڑا نہ کریں، ماں باپ سے گھر کا کوئی ایسا ماحول نہ بنائیں، لیکن حکمت عملی کے ساتھ، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اب نے یہ پروگرام کیا تو پروگرام دکھا دیا، اچھا قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ تقریباً اس طرح کے موضوعات پہ آپ کے شارٹ کلپس موجود ہیں، یا مدنی مذاکرے کی صورت ہے، تو یہ بھی ایک اہم ترین موقع ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے کئی لوگ خود سن کر وہ سمجھ جاتے ہیں۔ اچھا، ہماری بات یا گھر والوں کی بات بعض اوقات ان پر اتنی اثر نہیں کرتی، لیکن باہر سے سنا تو دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو اس انداز سے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، جو قرآنی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ تو یہ ضرور ایک انداز ہمارا ہونا چاہیے، اپنے گھر سے بھی ان معاملات کو دیکھ کر ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، اپنے طریقے سے احسن انداز سے نیکی کی دعوت کا یہ سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، جو حج کی تیاریوں میں اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور جن کے قانونی معاملات میں کچھ پینڈنگ ہو چکے ہیں، کچھ پرابلم ہیں، تو رب تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو بھی اپنے گھر کا دیدار عطا فرمائے، پیارے نبی علیہ السلام کے روضے پاک کی حاضری اور حج بیت اللہ کی یہ انہیں سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔